الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة صدق الله العظيم. معزز سامعین و ناظرین، زکوٰۃ سے متعلق اکثر و بیشتر مسائل آپ حضرات تک پہنچ گئے ہیں. مساجد میں علماء اکرام اور اسی طریقے سے دیگر نشستوں میں علماء اکرام نے زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل بیان کیے ہیں. پھر بھی اس وقت میں ایک عام غلط فہمی یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جن کے ناموں کے ساتھ سیٹھ لگ جاتا ہے یا حاجی لگ جاتا ہے یا جو بڑے مالدار ہونے کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہی لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ لوگ جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ کون لوگ ہیں یہ سمجھ لیجئے. شریعت مطہرہ نے جو نصاب متعین کیا ہے کہ جن کے پاس اپنی ضرورت سے زائد مال اتنا موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، ایسا مال اور اس پر سال گزر جائے تو اس مال کی زکوٰۃ نکالنا ہر فرد پر، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، ضروری ہے. اب ہم دیکھیں اپنے پاس کہ ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر مرد ہے جن کے بینک میں اتنے روپیے تو موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہو. گھروں میں خواتین ہیں جن کے پاس خود ان کے زیور ہے یا ان کی بیٹیوں کے نام سے خرید کر رکھے ہوئے زیور ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں. ایسے تمام کیش پر اور اسی طریقے سے زیورات پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. اگر ہم اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خطرناک وعیدیں اس کے بارے میں سنائی ہیں. آج مسلمان سماج جو پریشان ہیں، ان پریشانیوں کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں. اب دیکھا جائے تو سماج میں ایسے کئی گھرانے ہیں جن کے پاس اتنا سونا یا چاندی یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچنے والا کوئی نہ کوئی سامان کیش موجود ہی رہتا ہے. بہت گنے چنے لوگ ہوں گے جن کے پاس اتنا مال موجود نہیں. آج تو 1 تولہ سونے کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو چکی ہے. تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے پاس سونا موجود ہے، سونے کے ساتھ معمولی سا بھی اگر کوئی چاندی موجود ہے اس پر بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی اگر وہ سونا اور چاندی دونوں ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں. لہٰذا معاشرے کے اندر میں یہ غلط فہمی جو عام ہوئی ہے کہ جو مالدار ہے وہی زکوٰۃ نکالیں گے، یا جن کے نام کے ساتھ سیٹ لگ گیا وہی زکوٰۃ نکالیں گے، جو بڑے لوگوں کے نام سے مشہور ہے وہی زکوٰۃ نکالیں گے، متوسط درجے کے لوگ اور ادنا درجے کے لوگ بس وہ زکوٰۃ لیتے رہیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے میرے دوستو. ہمارے پاس اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں. زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا، خیر و برکت آتی ہے. اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی اس گھرانے پر، اس کے اہل و عیال پر نحوست آتی ہے، بلائیں آتی ہے، بیماریاں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں. اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ایسے لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یعنی قرآن مجید میں آیت ہے، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، قیامت کے دن ان کے اس مال کو لایا جائے گا اور ان کے اس مال سے ان کی پشت کو
اور ان کے قدموں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جس مال کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب چکھو اس کا عذاب۔ تو ماؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مال دے رہے ہیں اور اپنی ضرورت سے زائد مال ہے تو کھلے دل سے اس کی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم تو غریب ہے اور ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہماری اس مختصر سی گزارش میں سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم پر زکوٰۃ کا ادا کرنا اس زمانے میں کتنا ضروری ہے، اور ملک کے حالات اور پوری دنیا کے حالات مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت فکر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرماوے۔